خوبصورت تحریر شیئر کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ عامرہ صاحبہ نے راولپنڈی سے یہ تحریر بھیجی ہے، آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس امید پر آپ سننے کے بعد محظوظ بھی ہوں گے اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے۔ لکھتے ہیں کہ ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والے ایک انٹرویو میں میزبان نے اپنے ایک مہمان سے پوچھا جو عرب پتی تھا، آپ کی زندگی جدوجہد کی داستانوں سے عبارت ہے، آپ امیر ترین شخص ہیں، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کی نیک زندگی یا آپ کے نزدیک خوشی کے کیا معنی ہیں؟ عرب پتی مہمان نے کہا، حقیقی خوشی تک پہنچنے کے لیے میں اپنی زندگی کے 4 مراحل سے گزرا ہوں، یہاں تک کہ مجھے حقیقی خوشی کا مطلب معلوم ہو گیا ہے۔ میزبان نے پھر سوال کیا، کیا آپ ہمیں ان مراحل کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ مہمان نے بتایا، جی ہاں۔ پہلا مرحلہ چیزوں کے حصول کا تھا، ہر چیز دسترس میں ہونے کے باوجود مجھے وہ خوشی نہیں ملی جو میں چاہتا تھا۔ دوسرا مرحلہ سب سے مہنگی چیز کا حصول تھا، لیکن اس مرحلے پر بھی میں نے محسوس کیا کہ مہنگی سے مہنگی چیز کا پاس ہونا بھی محض عارضی خوشی ہے۔ ہر چیز حتیٰ کہ سونے کی چمک بھی تیزی سے مانند پڑ جاتی ہے، وہ دھندلی ہو جاتی ہے، ماند ہو جاتی ہے۔ تیسرا مرحلہ بڑے بڑے کاروباری منصوبوں کا مالک بننا تھا، جیسے فٹ بال ٹیم خریدنا یا کوئی سیاحتی مقام خرید لینا، لیکن اس مرحلے پر بھی مجھے وہ خوشی نہیں ملی جس کا میں نے تصور کیا تھا۔ چوتھا مرحلہ میرے کاروباری معاملات سے ہٹ کر تھا۔ ہوا یوں کہ میرے ایک دوست نے مجھ سے معذور بچوں کے ایک گروپ کے لیے ویل چیئر خریدنے کو کہا۔ دراصل اس مرحلے کی ابتدا معمول کے مطابق تھی۔ جیسے ہی میرے دوست نے مدد کے لیے کہا، میں نے فوری طور پر کرسیوں کی خریداری کے لیے بڑی رقم عطیہ کر دی، لیکن میرے دوست نے اصرار کیا کہ میں اس کے ساتھ جاؤں اور بچوں کو یہ تحفہ اپنے ہاتھ سے پیش کروں۔ میں نے اپنے دوست کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اس کے ساتھ چلا گیا۔ میں معذور افراد کو جب ویل چیئر دیں تو اس گروپ میں چند بچے بھی تھے، ان کے چہروں پر اس لمحے بڑی خوشی دیکھی گئی کہ کس طرح وہ ان ویل چیئر پر بیٹھ کر اپنی مرضی سے حرکت کر رہے تھے اور چل پھر رہے تھے، بلکہ وہ قہقہے بھی لگا رہے تھے اور گھوم پھر بھی رہے تھے، وہ کسی تفریحی پارک میں جیسے کہ گھوم پھر رہے ہوں۔ آپ شاید سوچ رہے ہوں کہ اپنی نیکی اور ان ننھے فرشتوں کو خوش دیکھ کر حقیقی خوشی کو محسوس کرنے لگ گیا تھا، لیکن ایسا بھی نہیں تھا۔ مہمان نے مزید اس سے پوچھا، میزبان سے، لیکن جس چیز نے میرے دل میں حقیقی خوشی کو پیدا کیا، حقیقی خوشی کا دیا جلا کر روشنی بھر دی، وہ اس سارے منظر سے یکسر مختلف ایک منظر تھا۔ ہوا یوں کہ جیسے ہی میں اسٹیج سے اتر کر باہر جانے والے رستے کی طرف بڑھا تو کسی نے لپک کر میری ٹانگ کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو ویل چیئر پر بیٹھے ایک بچے نے میری ٹانگ کو پکڑ رکھا تھا۔ میں نے آہستہ سے اس کے ہاتھ سے اپنی ٹانگ چھڑانے کی کوشش کی، لیکن وہ اسے مضبوطی سے تھامے رہا اور اس دوران اس کی نظریں میرے چہرے پر مرکوز تھیں، کڑی ہوئی تھیں۔ میں نے جھک کر اس سے پوچھا، کیا تم میرے جانے سے پہلے مجھ سے کچھ اور مدد چاہتے ہو؟ چونکا دینے والا جواب تھا، جس سے مجھے حقیقی خوشی کا مطلب معلوم ہوا اور میری زندگی بالکل بدل گئی۔ اس نے مجھے بتایا، میں جی بھر کر آپ کے چہرے کو سبحان اللہ، میں جی بھر کر آپ کے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے نرمی سے پوچھا، کیوں میرے چہرے میں ایسی کون سی خاص بات ہے؟ وہ بچہ کہنے لگا،
میں آپ کے چہرے کے خد و خال کو اپنی بصارت میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنا چاہتا ہوں، تاکہ جب آپ سے جنت میں ملاقات ہو تو میں آپ کو پہلی نظر میں پہچان لوں اور وہاں اپنے رب کے حضور آپ کا ایک بار پھر سے شکریہ ادا کر سکوں۔ عربی بلاگ سے اس مضمون کو اردو میں نقل کیا ہے۔ آپ سب کو میری طرف سے رمضان کی بہت مبارک ہو۔ اس ماہ مبارک میں کوشش کیجیے کہ آپ کے ارد گرد بسنے والے سفید پوش ضرورت مند لوگوں کو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے دیں۔ پوری دنیا بدلنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن کسی ایک کی پوری دنیا بدل دینا تو شاید ہمارے اختیار میں ہے۔ ہم بدل سکتے ہیں۔ توقیر بحملہ کی بہت خوبصورت یہ تحریر ہے۔ میں اپنی آنکھوں پر قابو نہیں رکھ پایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور میرے ہر چینل کے ویور کو توفیق دے۔ ابھی ہماری ایک بہن تھی سمیرہ، UK سے، انہوں نے کال کی اور انہوں نے کہا کہ میں بھی چاہتی ہوں کہ غریبوں کی مدد کروں، مسکینوں کا سہارا بنوں۔ اللہ کرے کہ اس طرح کے جذبے اور مسلمانوں کے اندر غریبی کو ختم کرنے کے لیے، غریبی کا خاتمے کے لیے جو جذبے پیدا ہو رہے ہیں، اللہ اس میں لوگوں کو اضافہ فرمائے۔ ایسے لوگوں کی یہ ایک ایسی سیکھ ہے، ایک ایسی تقلید ہے جو کہ یہ عمل ایک قابل تقلید عمل ہے۔ جی ہاں، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ نیکی کے کاموں کو ہم اور آپ کرنا چاہیے، اور اس چینل کے ذریعے اس آواز کو بلند کرنا چاہیے کہ ہم رمضان ہوں غیر رمضان ہوں غریبوں کی مدد کریں گے، چہروں پر مسکراہٹ لائیں گے، اور وہ پوسٹ وہ میسیجز شیئر نہیں کریں گے جس سے کہ لوگوں کے دل افسردہ ہوتے ہوں۔ نہ کیا کریں ایسا اللہ کے لیے۔ میں ہمیشہ لوگوں سے ایسی تصویریں بھی مت شیئر کریں، کسی کا کٹا پڑا ہے، کوئی مرا پڑا ہے تو ایسی چیزیں شیئر نہ کریں۔ لوگوں کو جینے کی رمق پیدا کریں۔ عبداللہ ابن مسعود کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تمہارے ہاتھ میں ایک پودا ہے نا تو اور سور پھونکا جا چکا ہے، یہ ڈکلیئر ہو گیا ہے کہ خلاص اب دنیا ختم ہو رہی ہے، لیکن آپ نیک کام کر کے مرنا، اس پودے کو لگا کے مرنا۔ تو ہمیں پودے لگانے ہیں، مسکراہٹیں پیدا کرنی ہیں، اور یہ پیدا اسی وقت ہوں گی جب ہم جذبہ لے کر کھڑے ہوں گے کہ ہم بھی خوش رہیں گے اور ہم پہلے دوسرے کے چہرے پر مسکراہٹ لائیں گے۔ اسمائل اٹ از سننا، یس اسمائل اٹ از سننا۔ مسکراتے رہیں اور مسکراہٹ لوگوں میں عام کریں، کیونکہ یہ سنت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ گفتگو جو آپ دیکھنے جا رہے ہیں، اس گفتگو کو شیئر کرتے وقت میں رو پڑا۔ حقیقت تو یہ ہے، سن لیجئے خوبصورت تحریر۔